السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ذیشان کھتری ہے اور میں مہران یونیورسٹی میں اس وقت پروفیسر ہوں. اور میرا کچھ بیک گراؤنڈ اس طرح سے کہ ٹیکسٹائل میں نے بیسک گریجویشن کی 2000 میں، اور انڈسٹری میں نے جوائن کی تقریباً 8 سال میں. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں رہا، اس میں ڈفرینٹ کوالٹی کنٹرول اور پروڈکشن میں رہا. تو شروع سے مجھے پڑھائی کا اور ریسرچ کا بڑا شوق تھا، ایکیڈمک سے کافی لگاؤ بھی تھا. تو مجھے مہران یونیورسٹی میں 2009 میں مجھے ایک اپرچونٹی ملی اور میں قسمت آزمائی کے لیے میں کراچی چھوڑ کے اور یہاں پہ حیدرآباد آ گیا. اور یہاں پر 2009 سے میں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی. یہاں پہ میں نے ماسٹرز بھی کی اور کچھ سبجیکٹس میں نے پڑھائے. تو 2011 میں مجھے ایک اپرچونٹی آئی جاپان سے، جو پی ایچ ڈی کے لیے میں نکلا یہاں سے، اور الحمدللہ تقریباً 2-2.5 سال میں نے وہ پی ایچ ڈی مکمل کی اور میں پاکستان آ گیا. لیکن یہ بظاہر بڑی چھوٹی سی جرنی لگتی ہے. 2013 میں آتے گئے، لیکن میں اس سے پہلے کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ پی ایچ ڈی کے دوران جو مجھے چیلنجز آئے اور جو وہاں پر میں نے کچھ ایسے ایکسپیرینسز مجھے ملے، جو کہ ایک تو پاکستان کی انڈسٹری کا مجھے بڑا ایک ایکسپیرینس تھا کہ کس طرح سے فاسٹ کام کرنا ہے، کس طرح سے کوالٹی کو مینٹین کیا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی میں نے اکیڈمکس کو جوائن کیا تھا تو سب سے جو بڑا جو فرق تھا وہ اسپیڈ، کام کی جو اسپیڈ کا جو فرق یہ واضح تھا، جو میرے لیے بڑا یہاں پہ مشکل تھا کہ گورنمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے سلو اپنے پیس کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن انڈسٹری کا پیس بہت تیز ہوتا ہے. جب جاپان گیا تو مجھے ایسا لگا مجھے ایک اپنا ایک انوائرمنٹ مل گیا، وہاں پہ ہر کام بڑا تیزی سے اور بڑا سسٹمیٹیکلی ہو رہا ہے. تو اس میں پھر باقاعدہ یہ میں نے وہاں پہ ثابت بھی کیا، کیونکہ جو دور میں تقریباً اپنی تھیسس جو ہے نا پی ایچ ڈی کی 22 مہینے میں الحمدہ میں جمع کرا چکا، جس میں ہمیں انٹرنیشنل پبلیکیشن دینی تھی 5، وہ ہم دے چکے تھے وہاں پر. تو ایک چیز جو میں نے وہاں پہ سیکھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ میرے جو پروفیسر تھے جاپنیز، ان کے پاس کچھ انڈسٹری کے لوگ آتے تھے، کمپنی کے لوگ آتے، اور ان کی ٹیبل پہ ڈفرینٹ ایک پروڈکٹس پڑی رہتی تھی. تو وہ پروڈکٹ میں ان کی دیکھتا تھا اور میں نے پروفیسر دیکھتا ہوا پوچھا کہ یہ آپ تو ریسرچ کرتے ہیں، یہ پروڈکٹس کا آپ کے پاس کیا کام ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم ٹیکنالوجی ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور یہ ساری ریسرچ ہم ان کی فنڈنگ بھی آتی ہے اور ہم ان کو پروڈکٹ بنا کے دیتے ہیں. پھر انہی باتیں مجھے یہ بھی پتہ چلا، اس نے کہا کہ میری اپنی کمپنی بھی ہے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ ایک پروفیسر بھی ہے، کمپنی بھی چلا رہا ہے بڑی، کیونکہ یہ ماڈل میں نے سنا بھی نہیں تھا، نہ دیکھا تھا، ایسا ایکسپوجر نہیں تھا. تو کچھ اور بھی پروفیسر تھے جو وہاں پر انہوں نے ایک واک تھرو کا ایگزیبیٹر روم بنائے ہوئے تھے، اور ان کے پروڈکٹ تھی، کوٹ تھے اور کچھ ڈفرینٹ، کیونکہ میرا واسطہ ٹیکسٹائل سے تھا، ریلیشن میں ٹیکسٹائل سے تھا. تو وہ کہتے تھے فلاں پروڈکٹ ہے وہ ہماری ہے، یا ٹویوٹا میں جو آپ کوشچنز دیکھتے ہیں یہ ٹیکنالوجی ہماری ہے. وہاں سے ایک ایسی انسپریشن ملی اور میں نے کہا کہ یار یہ پاکستان میں ایسا کب ہوگا. میں نے کہا یہ تو کب ہوگا، لیکن کم سے کم میں تو کروں ایسا کہ ہم بھی بولیں کہ کوئی گاڑی جا رہی ہو سوزوکی یا میرا کوئی جا رہی ہو، ہم بھی بولیں ٹویوٹا کہ فلاں پروڈکٹ ہماری ہے، یا ہمارے پاس کوئی کلودنگ کے برانڈس ہیں وہ ہمارے ہوں، کوئی تو ایک پروڈکٹ ہو. تو جب وہاں سے نکلے تو پاکستان میں 2013 میری جب ارائیول، تو میرے لیے 2 بڑے چیلنجز تھے. ایک چیلنج تو یہ تھا کہ جو وہاں پہ جو میں نے ٹیکنالوجی کی وہ تھی نینو فائبرز کی، جو بڑے کی نئی ایک ٹیکنالوجی تھی. اس نینو فائبر کو ہمیں ٹرانسفر کرنا تھا پاکستان میں. تو میں نے اپنے پروفیسر کو کہا کہ آپ ہمیں تھوڑے بہت کچھ ایکوپمنٹ، کچھ چیزیں ہم کو دے دیں، تو ہم وہاں پر ریسرچ بھی کریں گے، وہ چیزیں بنائیں گے بھی، اور آپ کو بھی اس کو ہم کچھ شیئر دے دیں گے، کچھ آتھرشپ دے دیں گے. اس طرح سے میں نے بات کی. ان کو یہ آئیڈیا بڑا کلک ہوا. انہوں نے کچھ چیزیں کیمیکلز وغیرہ مجھے دے دی اور میں لے کر آ گیا یہاں پر. 2013-2014 میں ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی، اس میں اسٹوڈنٹس بھی تھے، کچھ ٹیچرس بھی تھے. اس کو ہم آئیڈیا کو لے کے چلے، اور اسی وقت ہمیں طے کر لیا تھا کہ ہم صرف ریسرچ پبلیکیشنز نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیٹنٹس بھی فائل کریں گے، اور کچھ نہ کچھ پروڈکٹ اندھی منڈی جو ہم سے ہو سکا ہم لازمی کریں گے. تو ہم نے کہا لیٹس ڈو اٹ، ہم ٹرائی کرتے ہیں. تو اس جرنی ہم نے اسٹارٹ کی. تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ پروڈکٹ میں ہم نے لیب اسکیل پر بھی بنائی، اور اس کے کچھ پروٹوٹائپس بھی بنائے، جس میں ایک فلائی ٹریپ تھا، جس میں ایک واٹر فلٹر ہم نے بنائے تھے جو بیکٹیریا کو نکال دیتا تھا، اور ایک پھر ہم نے کچھ ماسک بھی بنائے تھے 2015 میں. لیکن ان دنوں میں ہمارے پاس کوئی ایسی مارکیٹ نہیں تھی، ہم نے ماسک بہت پہلے بنا دیے تھے. اچھا، پینڈیمک جیسے ہم نے بات کی کہ پینڈیمک ایک فلٹریشن پروسیس ہے،
تو اس پینڈیمک نے ہمیں یہ سکھایا کہ کیونکہ اس پینڈیمک میں ہر جگہ فلائٹس وغیرہ بند ہو گئیں، امپورٹ بند ہو گئی، تو حالانکہ ہم نے لانگ ٹرم میں پلاننگ تو یہ کر رہے تھے کہ جو نینو فائبر کی جو بلک پروڈکشن کی مشین ہے وہ ہم خود امپورٹ کریں گے، اور اس کے لیے کچھ ہم انویسٹرز بھی سوچ رہے تھے، یہ ہمارا کچھ پلان تھا. لیکن پینڈیمک نے ساری چیزیں اپ سائڈ ڈاؤن کر دیں اور کچھ کرنے پہ مجبور کر دیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ایسے ماحول پیدا ہو جاتا ہے بندے جو نا بیٹھ جاتے ہیں. اور اوور آل پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ریسرچ کا اور جو بھی ایکٹیویٹیز تھیں وہ ریلیٹیولی بہت سلو ہو گئیں اور کم بھی ہو گئیں. لیکن ہمارے پاس ایسے تھا کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ کام بڑا تیزی سے ہوا اور امپورٹ تو ہو گئی تھی بند. لیکن ہم نے جو نا یہ سوچا کہ کیوں نہ مشین پہ ہم خود ہی بنا لیں. لیکن اس کی شکل تو بڑی مطلب اتنی اچھی نہیں ہے، دکھانے کے قابل ہے، لیکن جو پروڈکٹ ہم نکالیں بڑا کامیاب ہو. اس کے اندر بڑی ہم نے ڈے اینڈ نائٹ ہم نے ایفرٹ کیے، لیکن ہم نینو فائبر کو بلک پروڈکشن کرنے میں کامیاب ہو گئے. جو ہمارے 4-5 کروڑ روپے تو یہ بچ گئے ہمارے. اسی طرح پھر ہمارے پاس کچھ اور چیزیں تھیں جو ہمیں بلک پروڈکشن کرنی تھی. اس میں ہم نے کیونکہ ماسک ہم کو بلک پروڈکشن کرنی تھی تو کچھ آؤٹ سورسنگ کی کام کیا. اس طرح کر کے ہم نے اس پینڈیمک میں جب سب کچھ بند تھا ہم نے ایک نینو فائبر کا جو سوچا وہ پلان ہم نے وہ لانچ کیا. پھر ہم نے یہ ماسک ہم نے بلک پروڈکشن میں ہم نے بنانا یہ اسٹارٹ کیے. یہ والے ہمارے ماسک ہیں، یہ ایسے بلیک کلر کا ہے. اور ہم نے ایک برانڈنگ کی نینو کلو کی. ہم نے نینو از فار نینو ٹیکنالوجی یا نینو فائبرز وہاں سے نکلا. کلو از بیسیکلی فار کلاتھ، جو کپڑا، جو ہمارا یہی تھا. تو اس کی ہم نے برانڈنگ کی. ہم نے کافی لوگ ہمارے پاس ہم نے مارچ 2020 میں اسٹارٹ کی. کافی لوگوں نے کہا کہ یار یہ برانڈ آپ ہٹا دیں، اور ہماری جو نا کچھ امریکہ کے بھی آرڈرز تھے، آپ کے بس آپ جو نا 1 لاکھ نکالیں، 2 لاکھ ماسک ہم کو دے دیں. ہم نے کہا نہیں بھائی ہم جو بھی بنائیں، کیونکہ ماسک ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو ہمارے اپنے ملک میں بھی اس کی ضرورت تھی. اب دیکھیں یہاں پہ نا اس بزنس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ نا ایک وہ کلچر وہ تھاٹ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم جو بھی ریسرچ کر رہے ہیں وہ جو لیب میں ریسرچ ہو رہی ہے وہ لوگوں میں دکھنی چاہیے، وہ سوسائٹی میں وہ نظر آنی چاہیے. تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جو میں نے آپ کو بھی بتائے بڑی نٹ شیل کے اندر. تو یہ جو پروڈکٹ ہم نے جو ڈیولپ کی وہ ہم اس طرح سے کامیابی ہوئی کہ ہم نے وہ پوری کنزیومر پروڈکٹ تھی اور اس کو ہم نے لانچ کیا. تو بہت سارے ہمیں چیلنجز آئے اور لوگوں نے کہا کہ اس کو لوگوں کو بھی ہٹا دیں یا اس کے اندر، اور لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا بھی بہت مشکل تھا کیونکہ N95 ایسا ماسک ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل تھا. لیکن میں شکر گزار ہوں گا وہ کچھ ایسے ڈاکٹرز تھے، کچھ سرجنز تھے، ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے، انہوں نے ہمیں بڑے اچھے فیڈ بیک دیے. کیونکہ جو ارلی کسٹمرز ہوتے ہیں وہ ہمیں جو فیڈ بیک دے رہے تھے کہ بھائی اس میں آپ کے ماسک میں یہاں پہ الجھن ہو رہی ہے یا یہاں پہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو رہا ہے، پھر اس میں جو لوپ کے ایشوز ہیں، کافی سارے بڑا مسئلے تھے. تو جسٹ کٹ اٹ شارٹ، اس میں ہم الحمدللہ اس ماسک کو مارکیٹ میں لانچ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے ماسک جب پہنے ہوئے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آئی تھنک کہ یہ ایک اچھی سکسیس سٹوری ہے ہمارے حساب سے، اور ایک بڑی تسلی ہے کہ اتنی ساری جو ہم نے پڑھائی کی تقریباً 20-22 سال ہم پڑھتے ہی رہے، اور ہم اپنی پبلیکیشن کے تھرو تو ہم نے سوسائٹی میں بڑی کنٹریبیوشنز کی ہیں. لیکن ہم چاہتے تھے کہ کوئی ہماری ایسی پروڈکٹ ہو جو مارکیٹ میں ہو، جو لوگ اس کو استعمال کریں اور اس کو سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہو. لیکن وہ پروڈکٹ لانچ کرنے کے بعد کسٹمر تک کیسے پہنچے اور کسٹمر کیسے فٹ، تو اس کے لیے پھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری بتاؤں. ہم نے ایک بڑی ای کامرس میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ایک بڑی ای کامرس پاکستان کی، اس میں ہم نے لانچ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم صرف چائنا کے پروڈکٹ رکھیں گے، ہم آپ کی نہیں رکھ سکتے. تو وہ ہمارے لیے کافی ایک ڈسہارٹنگ تھا. پھر 2-3 اور کمپنیاں ہم نے دیکھی، پتہ چلا کہ اس کو بھی بڑی کمپنیز نے جو ہے نا اس کو ایکوائر کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی ہم ماسک نہیں چلا سکتے. پھر فیس بک میں کوئی بھی ماسک کی ہم اگر کوئی مارکیٹ کرنے کی کوشش کر لکھتے تو وہ فیس بک جو ہے نا ہمارا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہے یا پروڈکٹ نکل جاتی. یہ بہت بڑا چیلنج، ہم لوگوں کو بتائیں کیسے، یا دروازوں تک جائیں، یہ تو ممکن نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑی جرنی ہے، اس پہ ہم کبھی انشاءاللہ الگ سے سیشن کریں گے ہاؤ ایکچولی ہم اس میں کامیاب. ہماری پروڈکٹ ماشاءاللہ آپ کو وہاں پہ مارکیٹ میں ریکس میں یا آپ کو سٹورز میں آپ کو انشاءاللہ ملے گی. لیکن پھر ہم نے اپنا خود ایک ای سٹور، ہم نے ای کامرس ہم نے خود ڈیولپ کی ویب سائٹ، اور اس کے تھرو ہم یہ جو نا کوشش کر رہے ہیں. اور دیکھیں
ہم لوگ پروفیسر ہیں. میرا واسطہ مہراج یونیورسٹی سے ہے. وی آر ناٹ ویری پروفیشنل بزنس مین. ہمارا ایکچولی جو اس کا جو پرپز ہے وہ پروڈکٹ جو ہم نے جو اس کی جو جرنی 2013 سے 2011 سے جو شروع ہوئی, کتنے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی یہاں آپ تک پہنچے. اب آپ کا یہ ٹرن ہے, یہ آپ اس کو استعمال کریں. سم ویئر ان دا ویڈیو کے دوران یا کہیں پہ آپ کو اس کے لنکس مل جائیں گے. ایک ہماری ویب سائٹ ہے nanoclo.pk, اس پہ آپ جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ گھر بیٹھے آپ آرڈر کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو کلائنٹ جو TCS کے تھرو آپ کو کیش آن ڈیلیوری سسٹم بھی ہے, بلک آرڈر کے سسٹم بھی ہیں. آپ اس پہ جائیں. ہم نے اپنا رول جو پلے کیا جو ہم کر سکتے تھے, اور انشاءاللہ اور بھی آگے کریں گے. اس کو آپ استعمال کریں, ہمیں فیڈ بیک دیں. اور ابھی تک ہم لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں, آپ اس کو استعمال کریں, ہمیں آپ فیڈ بیک دیں. ہم نے اپنا رول پلے کر چکے ہیں, اب یہ آپ کی باری ہے, آپ اپنا رول پلے کریں. تھینک یو ویری مچ.